السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، آج کی اس بابرکت محفل کے حوالے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ ماشاءاللہ بچوں نے مکمل قرآن مجید حفظ کیا ہے۔ جن کی حوصلہ افزائی کے لیے آج ہم سب یہاں جمع ہیں، خراج تحسین کے مستحق ہیں بچے بھی، اساتذہ بھی، انتظامیہ بھی۔ حق تو مہمانوں کا ہے، لیکن مجھے حکم ملا ہے چند باتیں قرآن کی نسبت سے آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سننے سنانے کے بعد عمل کی توفیق دے۔ دو تین باتیں قرآن کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ جس میں پہلی بات یہ ہے، دنیا کی سب سے بڑی نعمت اللہ رب العالمین کی طرف سے اگر کوئی ہے تو وہ یہ قرآن ہے۔ سب سے عظیم نعمت ہے۔ سب سے عظیم نعمت کس لیے ہے؟ کیسے ہے؟ کہ اگر یہ قرآن جیسی نعمت جس کو ہدایت کہا گیا، اگر یہ کسی کے پاس ہوگی تو اس کے پاس دنیا کی جتنی نعمتیں وہ نعمت بن جائیں گی، اور اگر قرآن نہیں ہے، یہ ہدایت نہیں ہے، دنیا کی جتنی نعمتیں آپ کے پاس ہیں، آپ کے پاس صحت ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس بچے ہیں، اولاد ہے، اگر قرآن نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے تو وہ نعمت نہیں ہے۔ اس لیے میں نے پہلی بات یہ کہی کہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی اگر کوئی ہے تو قرآن ہے۔ سورہ الرحمن آپ پڑھتے ہیں، سب کو پتہ ہے اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ الرحمن علم القرآن، سب سے پہلے کس نعمت کا ذکر کیا؟ آگے پوری سورت میں نعمتیں ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے
کہ دنیا میں جتنی آپ کے پاس نعمتیں، اگر ان کو نعمت بنانا ہے تو پھر قرآن جیسی کتاب اور نعمت کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا، اس سے تعلق جوڑنا پڑے گا، اس سے رابطہ رکھنا پڑے گا۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، اس قرآن جیسی کتاب کا تعلق جس سے بھی جڑ جائے وہ عظیم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، مہینے کو دیکھ لیں، رات کو دیکھ لیں، جو ان کو حفظ کر لیتے ہیں حافظ، ان کو دیکھ لیں، جس نبی کو ملے ان کو دیکھ لیں، جس امت کو ملا اس کو دیکھ لیں۔ جس کے ساتھ بھی اس قرآن کی نسبت جڑے گی وہ عظیم ہوگا۔ سیدنا عمر کے دور میں ایک غلام کو ایک علاقے کا گورنر بنایا تو سیدنا عمر نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سچ فرمایا، یہ وہ کتاب ہے جو قوموں کو عروج اور عزت دیتی ہے اور کئی لوگوں کو یہی کتاب ذلیل اور رسوا کر دیتی ہے۔ یہ غلام تھا، ایک علاقے کا گورنر بنا دیا، کیوں؟ قرآن جانتا تھا۔ تو اگر اپنے آپ کو عظیم بنانا ہے، عزت والا بنانا ہے، مقام والا بنانا ہے، تو پھر اپنا تعلق قرآن سے جوڑیں، اس سے تعلق رکھیں۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات جو میں سوچ کے آیا تھا، یہ جو ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے حفظ کیا ہے، قرآن کریم کی ایک امتیازی صفت ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے حفاظت کی لی ہے۔ قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے حفاظت کے حوالے سے لی ہو۔ تو میں اسی حوالے سے سوچ کے آیا تھا، اللہ نے حفاظت کس طرح کی، کیسے کی؟ 4-5 باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے، اگر توجہ ہوگی تو سمجھ میں آئے گی، ہو سکتا ہے تھوڑی مشکل ہوں۔ اللہ رب العالمین نے جب قرآن کی پہلی شکل حفاظت کے حوالے سے قرآن اتارنا شروع کیا، وحی الہی اترنے لگی، شریعت محمدیہ آنے لگی، اس سے پہلے یہ سسٹم تھا، شیاطین اوپر جاتے تھے آسمان پہ اور کچھ نہ کچھ وہاں سے سن کے آتے تھے، نیچے اپنے چیلوں کو، نجومیوں کو، کاہنوں کو بتاتے تھے اور پھر وہ آگے فارورڈ کر دیتے۔ جیسے اللہ نے قرآن اتارنا شروع کیا تو اس بات پہ پابندی لگا دی۔ پہلی شکل سورہ جن میں، جن کہتے ہیں ہم اوپر گئے، دیکھا تو پہرے لگے ہوئے، ہم سمجھ گئے کوئی بڑا کام ہونے والا ہے، اس سے پہلے تو کوئی پہرے نہیں تھے۔ واپس آئے، تلاش کرنے لگے دنیا میں کیا ہوا ہے۔ حجاز میں گئے، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، اور وہاں جا کے جب تلاوت سنی اس کے بعد جنوں نے کہا انا سمعنا قرآن عجبا، یہ ہے وجہ جس کی وجہ سے اللہ نے آسمانوں پہ پہرے لگا دیے، آج کے بعد کوئی شیطان اوپر جا کے کچھ نہیں سن سکتا۔ پہلی شکل اللہ نے حفاظت کیسے کی ہے۔ پھر جس کے ذریعے سے اتارا، قسمیں کھا کر اس کی صفات بیان کی، جبرائیل امین، وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ، فرشتوں کا سردار،
اللہ نے قسمیں کھائی، قسمیں کھانے کے بعد یہ الفاظ کہے کہ باعزت پیغام رسا کا قول ہے. جب وہ لے کر آئے بتایا تو ان کا قول ہو گیا. ذی قوت عند ذی العرش مکین، یہ فرشتہ قوت اور طاقت والا ہے، عرش والے کے ہاں عزت والا ہے. اس کی فرما برداری ہوتی ہے، امانت دار ہے. اللہ نے اوپر پہرے بٹھا دیے. دوسرے نمبر پر جس پیغام رسا کے ذریعے سے بھیجا اس کی یہ صفات بیان کر دی کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو پوری امانت داری کے ساتھ پیغام کو نبیوں تک پہنچا دیتا ہے. طاقت والا ہے، قوت والا ہے. اور جس نبی کے پاس آیا یہ پیغام، تیسرا پہلو، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ. اللہ نے اپنا کلام اتارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ ہوتا تھا جب بھی وحی آتی تو جلدی جلدی پڑھنے لگتے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، جلدی نہ کریں. ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کا جمع کرنا ہمارے اوپر ہے. تیسرا پہلو اس قرآن کی حفاظت کا، ذمہ داری اس کی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبب ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ نعمت اتری، یہ قرآن اترا، اللہ کا کلام اترا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، انصاری صحابی کہتے ہیں جو بھی مہاجر آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حوالے کر دے، اس کو قرآن سکھاؤ. جنگ یمامہ میں 700 صحابہ حافظ قرآن شہید ہو گئے. کتنے سال ہوا تھا؟ زندگی کا مقصد یہی تھا جیسے مسلمان ہوتے قرآن سیکھنا ہے. اللہ رب العالمین تدریجاً اتارتے رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سناتے رہے، نماز میں پڑھاتے رہے، تلاوت کرتے رہے، سارے صحابہ یاد کرتے رہے. اور کتنا عرصہ گزرا تھا، 700 صحابہ شہید ہو گئے جنگ یمامہ 11 ہجری میں. اور ایسا نہیں تھا جیسے آج ہمارے ہاں استاد ہیں، ایک کلاس ہے، ایک ٹائم ہے، نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ صحابہ سے سیکھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے کلاس لگی ہوئے قرآن سیکھ رہے ہیں. اور یہی سب سے بڑی وجہ تھی، یہی سب سے بڑا سبب تھا. یہ ایک حفاظت کا طریقہ ہے، سب سے بڑا سبب یہی تھا ان کو عزت اور مقام دنیا میں ملنے کا. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، آج اگر مسلمان ذلیل ہے، رسوا ہے اور ذلت کی چکی میں پس رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے قرآن چھوڑ دی ہے. اگر ہمارے ہاں قرآن ہے تو صرف رسمن ہے. زیادہ سے زیادہ اگر کوئی قرآن سے تعلق رکھے گا تو صرف پڑھنا سیکھ جائے گا. یہ تھے صحابہ، ان کو پتا تھا قرآن کی عظمت کیا ہے، شان کیا ہے. اسی قرآن نے ہماری زندگیوں کو بدل دینا ہے. یہ تیسری شکل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اتارا. میں اس کا جمع کرنا، حفاظت کرنا ہمارے دل میں. پھر کتابت کی شکل آئی، کتابوں کی شکل میں آئے، حفظ کی شکل میں. اور حفاظت قرآن کی چوتھی شکل یہ ہے، اللہ نے قرآن میں چیلنج بھی دیا ہے. شیخ صاحب انشاءاللہ اس پہ تفصیلی بات کریں گے. اعجاز قرآن، اللہ رب العالمین نے یہ جو قرآن اتارا ہے اس کی حفاظت کا چوتھا طریقہ
اللہ نے قرآن میں چیلنج دیا ہے، اگر کسی میں جرت ہے، مخالف ہے قرآن، تو اس جیسا قرآن کوئی بنا کے دکھا دے۔ فصاحت و بلاغت، کلام، باتیں اس طرح کی کوئی لا کے دکھا دے۔ اور اگر میں یہاں یہ کہوں تو حقیقت پر مبنی بات ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا جو معجزہ اللہ نے دیا وہ قرآن ہے۔ معجزہ اس کو کہتے ہیں جس پہ چیلنج دیا جائے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے جس پہ چیلنج دیا کہ قرآن بنا کے لاؤ، 10 صورتیں لے کر آؤ، ایک صورت لے کر آؤ، وہ یہ قرآن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اور پھر اسی قرآن کے حوالے سے 5ویں شکل اس کی حفاظت کی یہ ہے کہ اللہ نے اسی قرآن کی وجہ سے عربی زبان، قرآنی زبان، اس کی بھی حفاظت فرما دی ہے۔ پہلی زبانیں چینج ہوئیں، جو کتابیں ان کو ملی تھیں وہ کتابیں تبدیل کر کے رکھ دیں۔ 1400 سال سے زیادہ گزر گئے، کسی کے اندر آج تک یہ جرت نہیں ہے کوئی ایک زیر زبر کوئی شخص تبدیل کر کے دکھائے۔ کسی میں یہ ہمت نہیں ہے۔ یہ ہے حفاظت۔ اللہ رب العالمین نے اس انداز سے اس کتاب کی حفاظت کی ہے، اور کی کیوں؟ ختم نبوت کی، قرآن کی حفاظت سب سے بڑی دلیل ہے۔ قرآن کی حفاظت کے ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کیوں لیا؟ اس لیے کہ پہلی کتابیں آئیں، اس کے بعد انبیاء آ رہے تھے، سلسلہ جاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، خاتم النبیین تھے، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا، اور قیامت تک لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے جو ضابطہ اور اصول دیا قرآن دے دیا۔ قیامت تک لوگوں نے رہنا ہے، رہنمائی کس سے لیں گے؟ کس کے مطابق زندگی گزاریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا اور قیامت تک اس کو باقی رکھا، اور یہ سمجھانے کے لیے اور میسج دینے کے لیے کہ اپنی زندگی گزارنی ہے تو اس کے مطابق گزارو۔ تو یہ شکلیں ہیں اس قرآن کی حفاظت کے حوالے سے۔ اور پھر یہ پہلو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ بات کہوں گا، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری حفاظت ہو، میری حفاظت ہو، تو پھر آئیے اس قرآن کی حفاظت میں اپنا حصہ ڈالیے۔ سیکھنے کے انداز میں اولاد کو سکھائیں، گھر میں پڑھیں، سیکھیں، اس کو ترجمہ پڑھیں، اس قرآن کی حفاظت میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اور اگر آپ کا حصہ اس قرآن کی حفاظت میں نہیں ہوگا، آپ کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور یہ قرآن ایسا دوست ہے، ایسا دوست ہے، نہ زندگی میں ساتھ چھوڑتا ہے، نہ قبر میں ساتھ چھوڑتا ہے، نہ حشر میں ساتھ چھوڑتا ہے، حتیٰ کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے، اپنے ساتھی کے لیے، اپنے دوست کے لیے جب تک جنت میں نہیں پہنچائے گا اس وقت تک ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ یہ قرآن ہے۔ اس عظمت اور شان کو دیکھتے ہوئے میں یہی کہوں گا، اس قرآن کو اپنا دوست بنائیے، اس سے اپنا تعلق جوڑیے، جس کا ساتھ اتنا لمبا ساتھ ہے کہ دنیا میں بھی ساتھ، اس کا قبر میں بھی ساتھ، اس کا حشر میں بھی ساتھ، اور قیامت کے دن کے حوالے سے بھی ساتھ، جنت میں لے جانے تک بھی ساتھ۔ تو لہذا یہ قرآن کی عظمت اور شان یہ نشاندہی کرتی ہے کہ ہمارا تعلق اس سے مضبوط ہونا چاہیے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی نے اہمیت نہیں دی، اور کوئی مسلمان ایسا ہو نہیں سکتا قرآن کے بغیر زندگی گزارے، اگر کسی کا دل خالی ہے،
کوئی قرآن کی یاد نہیں ہے، کوئی اس سے تعلق نہیں ہے، پھر یاد رکھیے ایسا گھر، ایسا دل شیطان کا گھر بن جاتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کر لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، تعلق نہیں جوڑتے، پھر اس پہ کیا ہوتا ہے؟ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ نے فرمایا ہم اس کے ساتھ، ہم اس پہ مسلط کر دیتے ہیں ایک شیطان جو اس کا قریبی دوست بن جاتا ہے۔ قرآن کو دوست بنائیں، شیطان سے دور رہیں، اور اگر قرآن کو دوست نہیں بنائیں گے شیطان دوست بن جائے گا۔ اور اگر کسی مسلمان کا شیطان دوست ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کی دنیا کی زندگی کیا ہوگی؟ اس کی آخرت کی زندگی کیا ہوگی؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ ہر شخص خود ہی اندازہ لگا سکتا ہے۔ تو میں تو یہی کہوں گا، اگر شیطان کو اپنا دوست نہیں بنانا، رحمان کو اپنا دوست بنانا ہے، تو پھر اس کے لیے لازمی ہے کہ اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے، اس کو اپنا دوست بنائے، اس کو تنہائی کا بھی ساتھی بنائیں، لوگوں کے سامنے اجتماعی زندگی میں بھی اپنا ساتھی بنائیں۔ انشاءاللہ یہ قرآن اس سے کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی اچھی کرے گا، انشاءاللہ آخرت بھی اچھی کرے گا۔ میری یہی نصیحت ہے اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی۔ اللہ تعالیٰ جو سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔